اس کی دلیل بھی ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کی تم صفت بیان کرو، من اثنیتم علیہ خیرا، جس کو تم اچائی سے یاد کر لو، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ومن اثنیتم علیہ شرا، اور جس کے لیے تم برائی ذکر کرو، جس کو تم برائی کے ساتھ ذکر کرو کہ برا آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے، وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اس لیے جس آدمی کی تم اچائی بیان کرو گے تو معلوم ہو بندہ اچھا ہے، اس کے لیے جنت واجب، اور جس کی برائی کرو گے کہ بندہ اچھا ہوا بھاگ گیا، اچھا ہوا مر گیا، ایسا آدمی تھا، برا آدمی تھا، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس روایت میں ہے من اثنیتم علیہ خیرن، اثنیتم کا یہاں معنی ہے مطلق کسی کی صفت کو ذکر کرنا، اور یہاں خیر کی صفت آ گئی اس کے لیے، کسی کی اچائی کو ذکر، کسی کو اچائی کے ذکر کے ساتھ ذکر کرنا، اور پھر آگے ومن اثنیتم علیہ شرن، دیکھو یہاں شر اس کے ساتھ آ گیا، معلوم و ثنا کا معنی یہاں پر ہے ذکر، مطلقاً کسی کے اوصاف کو ذکر کرنا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، خیر ہو یا شر۔ وہ ثنا کے دو معنی ہو گئے، ایک صفات کمالیہ کا ظاہر کرنا، اور دوسرا مطلقاً کسی کے اوصاف کو ذکر کرنا، خیر ہو یا شر۔ ثنا کا تیسرا معنی ہے ذکر باللسان، ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا، زبان سے یاد کرنا۔ ثنا کے کتنے معنی ہو گئے؟ ثنا کے 3 معنی ہو گئے۔ حمد کی تعریف میں جو ثنا کا لفظ آ گیا، اسی طرح مدح کی تعریف میں بھی ثنا کا لفظ ہے، تو یہ جو ثنا کا لفظ ہے اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، اس کی تائید میں، اس کی دلیل میں حدیث موجود ہے، وہ دعا ہے، دعائے معصورہ ہے، منقولہ ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہاں اس دعا میں ثنا سے مراد صفات کمالیہ کا اظہار ہے۔ دوسرا معنی ثنا کا ہے مطلقاً کسی کے صفت کو، وصف کو ذکر کرنا، چاہے خیر ہو یا شر ہو، اور اس کی تائید اور دلیل بھی ایک روایت اور حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنۃ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار۔ اس روایت میں ثنا سے مراد مطلق کسی کی صفت ذکر کرنا ہے، تو پہلے میں کہ خیر کی صفت آ گئی، دوسرے کے ساتھ شر کی صفت آ گئی، معلوم ہو یہاں مطلقاً وصف مراد ہے ثنا سے۔ تیسرا معنی ثنا کا معنی ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا کسی کی۔ وہ تینوں معنی سمجھ میں آ گئے؟ بس اس تیسرے معنی پر تھوڑا سا اشکال ہے، یہ جو تیسرا معنی ہے ثنا کا ذکر باللسان، اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے دیکھو حمد کی تعریف کی ہے، وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَان، باللسان کا لفظ وہاں آ گیا، اور ثنا کا تیسرا معنی بھی کیا ہے؟ ذکر باللسان۔ تو اب ثنا کی جگہ یہ تیسرا معنی رکھ دو اور تعریف کرو، کیا معنی تعریف ہو جائے گی؟ ہوا ذکر باللسان باللسان علی الجمیل الاختیاری۔ باللسان کا تکرار آ رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ حمد کی تعریف کیا ہے؟ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ، اور ثنا کا معنی تیسرا معنی کیا ہوا؟ ذکر باللسان۔ تو اب حمد کی تعریف میں اس کو رکھو تیسرے معنی کو، اب حمد کی تعریف کرو، ہوا ذکر باللسان باللسان علی الجمیل الاختیاری۔ باللسان کا تکرار آ گیا، اور تکرار کسی عام آدمی کے کلام میں مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تو فصیح کلام کے مخالف ہے،
اس لیے اس میں تکرار اچھا نہیں ہے، یہاں تو تکرار آ رہا ہے، اشکال ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صنعت تجرید پر عمل کیا گیا۔ صنعت کاریگری اور تجرید، جرد یجرد تجرید خالی کرنا، یہاں صنعت تجرید پر عمل ہوا۔ ثنا کا جو تیسرا معنی ہے نا ذکر باللسان، اس سے باللسان کو خالی کیا گیا، تو وہاں کیا رہ گیا؟ صرف ذکر رہ گیا۔ جب وہاں سے باللسان نکل گیا تو حمد کی تعریف میں باللسان اب ایک ہو گیا، دو ہو گئے؟ ایک ہو گیا یا دو ہی ہے؟ کیونکہ ایک تو نکل گیا نا، ذکر باللسان سے لسان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا گیا، خالی کر دیا گیا۔ یہ ہے تجرید، یہ ہے تجرید، لہذا اب تکرار نہیں، تکرار نہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں بھی سیدھا تکرار ہے، قرآن مجید میں پھر صنعت تجرید کی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی۔ تو دیکھو اسرا یسری، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت چلنا۔ اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کے وقت چلنا۔ تو دیکھو اسرا کے لفظ میں خود لیل شامل ہے، موجود ہے، اور پھر آگے خود پھر دوبارہ لیل آ گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو ایک مرتبہ لیل خود اس اسرا کے اندر موجود ہے، پھر لیل آ گیا، تو لیل میں کیا ہو گیا؟ تکرار آ رہا ہے، تکرار ہو گیا نا، تو وہاں بھی صنعت تجرید ہے۔ اسرا کو لیلن کے لفظ سے خالی کیا گیا، مطلق چلنا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا لیلن، رات کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ صوفی صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھی تھوڑا پیچھے کرو، 12 نہیں بجے، 12 بج جائے، پھر وہ بھی بے شک آگے کرو، 15 منٹ ہے اس میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اسرا میں لفظ لیل کو اسرا سے جی ذکر باللسان میں، یہاں پر بھی وہ ثنا بمعنی مطلق ذکر لے لیا، باللسان کے لفظ نکل گیا، خالی کر دیا گیا اس سے، تو صرف ذکر مراد ہے، کیونکہ آگے باللسان خود تعریف میں موجود ہے، تو اب باللسان کا تکرار نہ رہا، ایک رہ گیا۔ حمد کی تعریف کیا ہو گئی؟ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ سَوَاءٌ كَانَ نِعْمَةً أَوْ غَيْرًا۔ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ، ایک اعتراض حمد کی تعریف پر ہے، ایک اعتراض ہے کس کی تعریف پر؟ حمد کی تعریف میں جو باللسان کا لفظ ہے اس پر اعتراض ہے کہ حمد کی تعریف، حمد کہتے ہیں زبان سے کسی کی تعریف کرنا، تو یہاں جو باللسان کی قید ہے یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی تعریف کی ہے، خود اپنی بھی تعریف کی ہے، اپنے ملائکے کی بھی تعریف کی ہے، اپنے رسولوں کی بھی تعریف کی ہے، اپنے مخلوق کی بھی تعریف کی ہے۔ حمد اللہ نے بھی کی ہے، حمد مخلوق بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے حمد کا معنی بیان کیا وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ، تو اللہ کے لیے لسان ثابت ہے جی، اللہ کے لیے زبان ثابت ہے، اللہ کے اعضاء سے پاک ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے کہ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہے۔ جس کا زبان نہیں ہے، کٹ گیا ہے، وہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ تو ہم محتاج، زبان محتاج الہی ہے، ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تو اعضاء سے پاک ہے، ہم پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہیں، ہم چلنے میں پاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کے محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تو پھر حمد کی تعریف اللہ پر کیسے صادق آئے گی؟
حالانکہ اللہ نے بھی اپنی بھی حمد کی ہے، اپنی بھی تعریف کی ہے، انبیاء، ملائکہ، مخلوق کی تعریف کی ہے، تو پھر باللسان کا لفظ کیسے درست ہوا؟ پتہ نہیں اشکال ہو رہا ہے؟ حمد کی تعریف میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ والثناء باللسان میں آپ نے حمد کی تعریف میں کہا، حمد کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا، تو تعریف تو اللہ نے بھی کی ہے، اللہ تو زبان سے پاک ہے، اللہ کی تو زبان نہیں، تو پھر حمد کی تعریف میں لسان کا لفظ تو ٹھیک نہ ہوا، اس کا جواب سمجھو گے۔ دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں لسان سے مراد زبان کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، لسان سے مراد زبان کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، بلکہ حمد کی تعریف میں لسان سے مراد قوت تکلم ہے، قوت تکلم ہے۔ اب وہ قوت تکلم اگر انسانوں کی ہے تو وہ زبان سے ہوتی ہے، اور اگر اللہ ہے تو اللہ اپنے شان کے مطابق وہ تکلم کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق تکلم کرتے ہیں، زبان سے پاک ہے۔ تو ثنا حمد کی تعریف میں جو لفظ لسان ہے، اس لسان سے مراد گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں، بلکہ قوت تکلم ہے۔ وہ قوت تکلم برابر ہے کہ زبان سے ہو یا اپنی شان کے مطابق، اپنے شان کے مطابق کرے وہ ذات۔ تو انسان جو تکلم کرتا ہے وہ لسان سے، گوشت کے ٹکڑے سے کرتا ہے، اور اللہ جو تعریف کرتا ہے اور تکلم کرتا ہے وہ اپنے شان کے مطابق کرتے ہیں۔ جواب سمجھ میں آ گئی؟ اس میں آگے کچھ گفتگو ہے لیکن وہ آپ کے اس سے بالا ہے، عقائد کی بحث ہے، اتنا ہی سمجھو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا جواب سمجھ میں آ گیا کہ لسان سے مراد صرف گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، بلکہ قوت تکلم ہے، چاہے وہ قوت تکلم باللحم ہو، باللسان ہو، یا قوت تکلم اپنے شان کے مطابق وہ ذات کرے۔ تو انسان تکلم کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے کرتا ہے، اور اللہ اپنے شان کے مطابق کرتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جو الحمدللہ میں حمد ہے، اس حمد سے مراد مطلق حمد مراد نہیں ہے کہ چاہے اللہ کی ہو یا مخلوق کی ہو، یہاں حمد سے مراد خاص حمد مراد ہے، مخلوق کی حمد مراد ہے۔ اور مخلوق حمد کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ اس لیے حمد کی تعریف میں الثناء باللسان کا لفظ ہے، تو اس لیے ہے کہ یہ مخلوق کی حمد مراد ہے، خالق کی حمد مراد ہی نہیں ہے۔ اس لیے پھر خالق کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کامران؟ استاد جی آئے ہوئے صبح سے کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں آئے کمرے میں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔